بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کا دروازہ کھولنے کا وظیفہ۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے دولت کھولنے کا وظیفہ۔ ناظرین، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجیے لائک۔ ایک غریب آدمی تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اس کے پاس محنت کرنے کے باوجود کبھی برکت نہیں ہوتی تھی۔ گھر کا چولہا کئی بار ٹھنڈا رہتا تھا۔ وہ پریشان ہو کر مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا۔ اس نے کہا، حضور، روز محنت کرتا ہوں لیکن روزی میں تنگی رہتی ہے۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، رزق کا دروازہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تجھے اللہ سے جوڑ دیا جائے تو دولت خود تیرے پاس آئے گی۔ انہوں نے ایک پرانا وظیفہ بتایا جو بزرگوں سے چلا آ رہا تھا۔ وظیفہ اتنا آسان تھا کہ یوسف کو یقین نہیں ہوا، لیکن امام نے کہا، عمل میں سچائی اور یقین ضروری ہے۔ اگلے دن فرض کی نماز کے بعد یوسف نے وہ وظیفہ شروع کیا۔ وہ روز دل سے اللہ کا نام لیتا اور دعا کرتا۔ پہلے ہفتے میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں آیا، لیکن یوسف نے صبر رکھا اور عمل جاری رکھا۔ 10 دن بعد اس کے پرانے قرض دار نے بنا مانگے قرض چکا دیا۔ 15 دن میں ایک نئی نوکری کا آفر آیا جس میں تنخواہ دوگنی تھی۔ 1 مہینے میں اس کے گھر کی تنگی دور ہو گئی۔ یوسف نے سمجھا یہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ وہ روز شکر ادا کرنے لگا۔ اب یوسف ہمیشہ کہتا، جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کی زندگی میں برکت اتنی ہوئی کہ لوگ اسے نصیحت لینے لگے۔ یوسف اب ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگا۔ اس نے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کروائی۔ برکت اتنی بڑھی کہ کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے، تمہارے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ کہتا، کیونکہ اللہ نے میرے لیے دولت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس کا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اب وہ ہر کسی کو یہی وظیفہ سکھاتا، کہتا، عمل کرو، صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو۔ یہی اس کا راز تھا، دعا اور یقین۔ دولت کا دروازہ کھولنے کا وظیفہ۔ یہ عمل فرض کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 313 بار پڑھیں، یا غنی یا مغنی، یا فتاح یا رزاق، پھر 11 بار درود شریف دہرائیں۔ عمل کے بعد ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں۔ دعا میں اپنے حالات اللہ کو بتائیں۔ کہے، یا اللہ، میرے لیے دولت اور برکت کے دروازے کھول دے۔ یہ عمل لگاتار 21 دن کرے۔ اگر 21 دن میں کام بن جائے تو بھی 21 دن پورے کرے۔ عمل کرتے وقت گناہوں سے بچے، نماز کی پابندی کرے، ہر شکروار کو صدقہ دے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے گھر میں ہر روز سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ عمل کے دوران دل میں شبہ نہ لائے۔ ہر بار عمل کرتے سمے ایک ہی جگہ پر بیٹھے، صاف کپڑے پہن کر عمل کرے۔ عمل کے وقت دل کو اللہ کی طرف لائے۔ عمل کے بعد کسی سے باتیں نہ کرے، پہلے دعا پوری کرے۔ اگر گھر میں تنگی ہے تو یہ عمل پریوار کا ایک آدمی کرے۔ ممکن ہو تو صبح کے وقت ہی صدقہ دے۔ دعا میں صرف اپنی نہیں، دوسروں کی بھی بھلائی مانگے۔ اللہ سے کبھی جلد بازی میں نہ کہے، کب ہوگا، سمجھ لے کہ ہر چیز کا وقت طے ہے۔ عمل کرتے وقت چائے، کھانا آدی بیچ میں نہ لے۔ عمل کے بعد 1 لوٹا پانی پڑھ کر گھر میں چھڑک دے۔ کوشش کرے کہ یہ پانی گھر کے ہر کونے میں پہنچے۔ عمل کے بعد کچھ میٹھا کھائے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرے۔ اپنے ماتا پتا کی دعا لے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کر لے۔ موبائل اور ٹی وی سے دوری رکھے۔ قرآن کی تلاوت روز کرے۔ گھر میں نفلی نماز ادا کرے۔ گھر میں حلال کمائی کی استعمال کرے۔ ہر چیز میں برکت کا ارادہ رکھے، صرف دولت کا نہیں۔ عمل کرتے وقت دروازہ بند رکھے۔ یہ عمل چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا اچھا ہے، لیکن ضرورت ہو تو کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کے دوران شکرانہ کرنا نہ بھولے۔
جب کام بن جائے تو غریبوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہے، اپنے بچوں کو بھی یہ نام سکھائے۔ گھر میں جھگڑا اور بددعا سے بچے، قرض سمے پر چکا دے، ہر چیز میں حلال راستہ اپنائے، جب بھی کمائی ملے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، ہر مہینے ایک دن صرف عبادت میں بتائے، اپنے دل کو صاف رکھے۔ یہ عمل بزرگوں کی دعا کے ساتھ اور اثر کرتا ہے۔ یقین رکھو اللہ سے بڑا دینے والا کوئی نہیں۔ اس وظیفے کی اصل طاقت یقین اور صبر میں ہے۔ یہ صرف دولت لانے کا ذریعہ نہیں بلکہ دل میں سکون اور گھر میں برکت کا سبب بھی ہے۔ عمل کرتے سمے گناہوں سے بچنا اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، تب رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔